جو میں نے کچھ اس کا ذکر پہلے بھی کر دیا تھا۔ اب یہاں کیا ہے، خواجہ فرمود کہ ہر کے مرید من شود یا مرید فرزندان من شود، معین الدین پائے در بہشت نہ نہت تا در بہشت نہ رود۔ آپ کہتے ہیں کہ جو میرا مرید ہو جائے، جو میرا مرید ہو جائے، یا پھر میرے خلفاء کا مرید ہو جائے، یا میرے خلفاء کا مرید ہو جائے، معین الدین اس وقت جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک کہ اپنے مرید اور خلیفہ کے مریدوں کو جنت میں نہ لے کے جائے، اس وقت قدم نہیں رکھا گا۔ پوچھا گیا حضور فرزند سے کیا مراد ہے؟ فرمایا میرے خلفاء، میرے یا پھر اولاد، کہ اس وقت تک قیامت تک جو بھی میرے خلیفہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا پھر وہ طریقے پہ چلے گا، مرید بھی ٹھیک ہو، یہ نہ کہ فتوہ لگائے، مرید نفس کا نہ ہو، مرید بھی ٹھیک ہو۔ فرمایا قیامت تک جتنے بھی میرے مرید ہوں گے خلیفہ سے آگے آگے چلتے رہیں گے، معین الدین جنت میں قدم نہیں رکھے گا، عرض کرے گا مالک یہ میرے طریق پہ چلے ہیں، میرے پیچھے چلے ہیں، معین الدین کی عرضی قبول کرتے ہوئے انہیں بھی جنت عطا فرما دے۔ اور پھر آگے سنیں، نقل ہے کہ خواجہ معین الدین فرمایا کہ حرم کعبہ میں مشغول تھا، حرم کعبہ میں مشغول تھا، تو کیا ہوا، مجھے آواز آئی، معین الدین ہم تجھ سے خوش ہیں، معین الدین ہم تجھ سے خوش ہیں، اور تیرے گھر والوں کو ہم نے بخش دیا، تجھے بھی بخش دیا، تیرے گھر والوں کو بھی بخش دیا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وقت اچھا ہے، میں نے سوچا کہ وقت اچھا ہے، تو میں نے کہا الہی میں اور بھی خواہش رکھتا ہوں، صرف میں ہی بخشیا گیا اور میرے گھر والے بخشے گئے، تو مالک میں اور بھی خواہش رکھنا ہوا، تو آواز آئی اور بھی خواہش رکھتا ہوں، تو کہا مانگ میں دوں گا، تو میں نے کہا الہی جو معین الدین کے مرید ہوں اور معین الدین کے مریدوں کے مرید ہوں ان کو بھی بخش دے۔ یہ ہے اللہ والے، صرف اپنا بلا نہیں سوچتے، سب کا ہی بلا سوچتے ہیں، اس لیے کہ یہ آمنہ کے لال کے قریب ہوتے ہیں، تو جو حضور کے قریب ہوگا وہ سب کی سوچے گا، کہا الہی مجھے بھی بخش دے، ہمیں تو میرے مریدوں کے مریدوں کو بھی بخش دے۔ تو پھر آواز کیا آئی، حاتم سے آواز آئی، معین الدین جو تیرا مرید ہوگا، تیرے مریدوں کا مرید ہوگا، قیامت تک ہم سبھی کو بخش دیں گے، ہم نے سبھی کو بخش دیا، ہم نے، یعنی یہ مطلب نہیں جو میں نے مرید سمجھا دیا، مرید کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا کے ہاں اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی وجاہت ہوتی ہے، پھر جب رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے، پھر اس کی سنی جاتی ہیں اور اس کی مانی جاتی ہیں، کیونکہ محبت ہو جاتی ہے اور ان سے پیار ہو جاتا ہے، پھر پیاروں کے ناز و نخرے بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ آخری بات سنیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب یہ بغداد شریف میں، تو کیونکہ آپ ڈھونڈ رہے تھے کہ مجھے کوئی مرد کامل ملے جو خدا کی بارگاہ تک پہنچائے، تو خدا کی بارگاہ تک پہنچانے کا جو ذریعہ ہے مجھے وہ نصیب ہو، تو پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ الرحمن، آپ بغداد شریف میں گئے، سفر تو آپ نے بہت کیے، ماشاءاللہ کر سب تشریف لائے ہیں، تو بہت سفر کیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آج تو ہمارے ہاں کیا ہے، ہمیں گھر بیٹھے بھی دین مل رہا ہو تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، کیونکہ سفر نہیں ہوئے، دین کے لیے محنت نہیں ہوئی، مفت میں مل گیا، اور پھر ہمارے ہاں اعتراضات ہیں علماء پہ، اولیاء پہ، طرح طرح کی اعتراضات کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو پوچھو جنہوں نے خدا کی طلب میں کتنے سفر کیے ہیں، گھر چھوڑ دیا، کہاں سے کہاں تک، بغداد شریف ہیں، اور سجستان میں سنجر، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اور اب 15 سال کی عمر کے بعد سفر شروع ہوئے، کتنے سفر آپ نے کیے، مشائخ اعظام کو ملے، خدا کی طلب میں بغداد شریف پہنچے۔ جب آج کہتے ہیں توحید، آپ نے کہا تمہیں توحید کا کیا پتہ، وہ توحید کے لیے کہاں گئے ہیں۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہاں پہنچے؟ بغداد شریف پہنچے، بہت سے مشائخ کو آپ نے پایا، بڑے مشائخ کو۔ تو جب بغداد شریف پہنچے تو پوچھا اس شہر میں عظمت والے اور کرامت والے کون ہیں؟ سبھی نے اتفاق سے کہا آج کے دن شہر میں خواجہ عثمان ہرونی جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی جتنا بڑا قد آپ چاہتے ہیں، جتنا قد آور شخصیت چاہتے ہیں اور عظمت والی، سب نے اتفاق سے کہا۔ اتفاق سے کہنے والے کوئی عام بندے نہیں تھے، بڑے بندے تھے۔ انہوں نے کہا اس وقت اللہ کا سب سے بڑا اور برگزیدہ بندہ
جو موجود ہیں وہ خواجہ عثمان ہارونی ہیں۔ جب یہ کہا تو پھر دوسرا کوئی نہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کی خانقاہ میں پہنچے تو خانقاہ کا تصور دیکھو، خانقاہ میں پہنچے اور خواجہ عثمان ہارونی کے متعلق جب پوچھا تو کہا کہ خواجہ صاحب تو خواجہ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہیں۔ سنا تعارف ہمارے بزرگوں کا، خانقاہ اس لیے تھی، خانقاہ میں تو وہ تنہائی میں عبادت کرتے تھے، اس میں تو ذکر و اذکار ہوتے تھے، وظائف ہوتے تھے، اللہ کو یاد کیا جاتا تھا اور نماز مسجد میں جا کے ادا کی جاتی تھی۔ تو کہا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد میں گئے۔ آج کل کا مرید ہوتا ہے نا تو کہتا ہے ٹھیک ہے شاید نماز پڑھنے گئے تھے تو میں ہونا تھی خانقاہ جی بیٹھنا۔ آج یہ حالات ہیں۔ یہ میرے ساتھ میرے بڑے بھائی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور قاری نصیر احمد چشتی ویسے صاحب، انہیں پوچھو یہ درباروں پہ جاتے ہیں اب جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور پھر وہ جو خرافات ہیں جس کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بزرگوں کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ اہل سنت سے جوڑتے ہیں۔ میں کہا اہل سنت کے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ جہالت کر رہے ہیں تو ہم انہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں دیکھو ہمارے بزرگوں کا طریقہ، خواجہ عثمان ہارونی خانقاہ میں نہیں بلکہ بغداد شریف جنید بغدادی رنگ مسجد میں نماز پڑھنے کی ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ یہ نہیں کہہ رہے میں بھی خانقاہ میں بیٹھا رہتا ہوں، جب شیخ آئیں گے تو ملاقات ہو جائے گی۔ آج کل کے نفس پرست ہیں، اس وقت کے خدا کو پوجنے والے تھے، خدا کو ماننے والے تھے، ان کے اندر شخصیت پرستی نہیں تھی، وہ تو سب کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تک پہنچانے والے ہیں، خود پہنچنا بڑا مشکل ہے، تو کوئی راہبر چاہیے۔ تو راہبر دیکھو پھر خواجہ صاحب بھی مسجد میں تشریف لے گئے، جب مسجد میں پہنچے اب دیکھو پہلی ملاقات ہے، اور اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، پوچھے ہی آپ کو تو آپ پہنچے ہیں، اور جاتے ہوئے پائے بوس حاصل کرت، یہ دیکھو آج فتوے لگاتے ہیں، یہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے، تو پائے بوس جاتے ہی داتا خواجہ صاحب نے بات نہیں کی، پاؤں چوم لیے ہیں۔ کیا کیا؟ پائے بوس یہ ہے جسے کچھ ملتا ہے، عاجزی سے ملتا ہے، پاؤں چومنا سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے، لیکن بتایا بڑوں کا ادب دیکھو، پائے بوسی کی، پہلے چوما بوسا لیا، اور در مسجد سے شیخ عثمان یعنی اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ کی مسجد میں بیٹھ گئے۔ مشائخ کبار حاضر تھے، بڑے بڑے شیخ حاضر تھے اس وقت، تو خواجہ عثمان فرمود اے معین الدین دو گانا نماز بگزار، فرمایا معین الدین 2 رکعتیں ادا کرو۔ دیکھو ذرا توجہ، کیونکہ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے پھر آگے بھی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ معین الدین، آپ کو کس نے بتا دیا وہ معین الدین ہے؟ وہ تو ابھی آئے تھے، پہلی ملاقات تھی، کیا کوئی دوسری ملاقات تھی؟ پوچھا ہے، مسجد میں پہلی ملاقات ہوئی، آگے بیٹھے تو کیا کہا؟ اے معین الدین۔ میں نے بتایا تھا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کو جب ہرم بن حبان ملے، پہلی ملاقات تھی، تو جب ملے تو انہوں نے سلام کی، تو آپ نے کہا وعلیکم السلام یا ہرم بن حبان، تو ہرم بن حبان نے کہا آپ کو میرا کیسے پتا چلا؟ کہا روح اویسی نے روح ہرم کو پہچان لیا ہے، ان کی روحیں اتنی منور ہوتی ہیں، اللہ کے نور سے اتنی روشن ہو جاتی ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے ولیوں کی نگاہ دیکھو، بچو مومن کی نگاہ سے، کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے اے معین الدین پہلے، اور پھر ساتھ ہی کیا فرمایا؟ 2 رکعتیں ادا کرو۔ کیا کرو؟ دیکھو ولی یہ ہیں کہ جو خدا تک پہنچاتے ہیں، خدا سے ملاتے ہیں، خدا کی طرف توجہ کراتے ہیں۔ ولی تو ہے ہی وہ ہے کہ جو بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ رب سے جوڑ دے، یہی ہے۔ آتے ہی کہا 2 رکعت ادا کرے، ہے کہ نہیں؟ یہ تو نہیں کہ لیاؤ نذرانے، لیاؤ جیبیں بھرو، بس ٹھیک ہے، نہ علم کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ پڑھانا، نہ پڑھنا، کچھ بھی نہیں، آتے ہی کہا 2 رکعتیں ادا کرو۔ اور آگے سے خواجہ صاحب نے بھی نہیں کہا، حضور کوئی بات بھی نہیں ہوئی، کوئی کلام بھی نہیں ہوا، آتے ہی پہلے یہ حکم ہو گیا، بس مرید اسے کہتے ہیں، آتے ہی 2 رکعت کا 2 رکعتیں ادا کرو اور قبلہ کی جانب بیٹھ جاؤ، قبلہ کی جانب بیٹھ جاؤ۔ خواجہ معین الدین چشتی ہم چنا کر، آپ نے کوئی بات نہیں کی، ایسا ہی کر دیا۔ کہاں سے لاؤ گے ایسا مرید؟ ہاں یہاں تو پیروں پہ ٹیں ٹیں کرتے ہیں، مرید مرشد کاملین پہ بولتے ہیں، ہماری کام نہیں ہوا، ہمارا یہ نہیں ہوا، ہمارا یہ نہیں ہوا، تو مرید ہو؟ مرید یہ ہیں جو کتے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا بھی کو مرید دکھا دو۔ اب دیکھو آپ اسی طرح کیا، فرمایا کہ روئے سوئے آسماں کن، اے معین الدین
اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر دو، آسمان کی طرف کرو، اور روئے سوئے آسمان کر، آپ نے آسمان کی طرف کر دیا۔ بعد ازاں دست گرفتہ گفت، اس کے بعد ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ تراب خدائے رسانی دیم، ہم نے رسانی دم، ہم نے تجھے خدا تک پہنچا دیا ہے۔ بتاؤ کہاں سے لاؤ گے ایسی ہستیاں؟ کہاں ہم نے معین الدین تجھے خدا تک پہنچا دیا ہے اور واصف باللہ کر دیا ہے۔ بعد وقت اس کے بعد آپ نے کلائے ارادت بس سر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نہادہ اور گلیم خاص عطا کردہ۔ اس کے بعد آپ نے وہ ارادت کی ٹوپی آپ کے سر پہ رکھ دی اور خاص لباس جو صوفیہ کے اندر ہے آپ نے عطا کر دیا، اور فرمایا اے معین الدین 1000 بار سورہ اخلاص بھی خواں، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ کتنی بار؟ 1000 بار سورۃ اخلاص۔ اور اخلاص پتہ یہ خالص توحید کی صورت ہے۔ آج یہ توحید پہ باتیں کرتے ہو، ہم نے کہا صوفیہ کو پڑھو، آپ نے کہا 1000 بار سورۃ اخلاص پڑھو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو جب کہا تو آپ نے 1000 بار سورۃ اخلاص پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا خان وعدائے ما یک شبہ روز مجاہدہ است، یک شبہ روز مشغول باش۔ ہمارے خانقاہ کا طریقہ ہے، ہمارے خان وعدہ کا یہ طریقہ ہے کہ ایک رات اور ایک دن کا مجاہدہ کراتی ہیں، تو آپ کو ایک دن ایک رات مجاہدہ کرنا ہے بس، اور اس میں مشغول ہو جائیں۔ خواجہ معین الدین چشتی یک شبہ روز مشغول بود، ایک دن ایک رات مجاہدے میں مشغول رہے کہ حجاب از نظر برداشتہ شد، پھر سارے حجاب اٹھ گئے، حجاب نظر سے اٹھ گئے، اور وہ مقام مشاہدہ رسید، اور مشاہدہ کے مقام پہ اور مقام انتہا پہ پہنچ گئے۔ جب انتہا پہ پہنچ گئے خواجہ اورا خلافت عطا فرمود، اور خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے آپ کو خلافت عطا فرما دی اور اپنی جگہ پہ بٹھا لیا۔ اب یہ ہے مقام۔ پتہ چل رہا تھا کہ خواجہ صاحب پہلے سنور کے آئے ہوئے ہیں، کتنا دل کلیئر، کتنا پکیزہ تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی شیخ نے اپنی جگہ پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ کو بٹھا دیا، اپنی جگہ پہ بٹھایا، اور ہر راہ اور روش پیرانست اور تلقین کر جو بھی طریقہ کار ہیں اس سلسلے کے وہ آپ نے سارے تلقین کر دیے۔ اس کے بعد ہاتھ پکڑ کر کہا الہی معین الدین را قبول کن، الہی معین الدین کو قبول کر لے۔ یہ ہے اصل دولت کہ جب شیخ اس طرح دعا کرے الہی معین الدین کو قبول کر لے، وہ مقرب حضرت خود گردان، اور اپنی بارگاہ کا مقرب بنا لے، مقرب بنا لے، اور پھر باہر آئے اے معین الدین تو مقبول حضرت مائی نام تو در دفتر محبوبان ثبت کردم۔ تو پھر آواز آئی، آواز کیا آئی؟ اے معین الدین تو ہمارے بارگاہ کے مقبول میں لکھ دیا گیا ہے، اور تیرا نام ہمارے مقبول بندوں میں لکھ دیا گیا ہے، اور ہم نے ثبت کر دیا ہے۔ اور دیکھو پھر اس کے بعد کہتے ہیں پھر آپ کو کیا مقام ملا، کہا کہ 20 سال اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت الرحمن کی خدمت میں رہے۔ کتنے؟ آج تو کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملا، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ ہم کہتے ہیں جنہیں ملا، جنہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا، سب کچھ دے دیا، پھر آواز بھی آئی کہ ہم نے اپنے مقبول بندوں میں معین الدین کا نام لکھ دیا ہے اور معین الدین کو قبول کر لیا ہے، اس کے باوجود بھی 20 سال تک اپنے شیخ کے پاس رہ کر شیخ کی خدمت کرتے نہیں ہیں۔ آج تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں تصوف کو، اور کیا سمجھتے ہیں اس راستے کو، وہ آسان سمجھتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل، بڑا کٹھن راستہ ہے۔ پھر مقام دیکھو نا کتنا ملا۔ پھر آپ کے پاس کون، سنو آخری بات ہے اس کی، کہتے ہیں کہ آپ جو تھے حافظ کلام ربانی بود، آپ کلام ربانی کے حافظ تھے۔ ہر روز یک ختم و ہر شب یک ختم میں کر، ہر روز ہر دن ایک مرتبہ ختم قرآن کرتے تھے۔ آج تو ہم سے قرآن ہی پڑھا جا رہا، پوچھو جو چھٹی شریف کر رہے ہیں کو آج کو قرآن پڑھا، کو ذکر کیا، اور جن کا تم ذکر کرنے لگے ہو ان کا دن میں بھی یہ قرآن ختم ہوتا تھا اور رات کو بھی یہ قرآن ختم ہوتا تھا۔ انہیں تو قرآن سے اتنی محبت تھی، اتنا قرآن پاک سے پیار تھا۔ اور پھر آگے دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ ہر بار جب ختم قرآن ختم ہوتا آواز آتی ہم نے تمہارا ختم قرآن قبول کر لیا ہے۔ اتنی مقبولیت تھی کہ ہم نے آپ کا ختم قرآن قبول کر لیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ روحہ لکھتے ہیں کہ آپ کی مسجد شریف میں شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی
شیخ احمد کرمانی، شیخ احمد محمد اصفہانی، مولانا بہاؤالدین بخاری، مولانا احمد بغدادی، خواجہ عاجل سنجزی، اور شیخ سیف الدین بخریزی، و شیخ احمد محمد چشتی، شیخ جلال الدین تبریزی، شیخ برہان الدین چشتی، شیخ محمد احمد اصفہانی، اور شیخ اوہد کرمانی، شیخ احمد و عجد، و شیخ برہان الدین غزنوی، و حاجہ سلیمان عبد الرحمن، و مشایخ بغداد و مشایخ کبار جانب و اطراف سے آپ کا صرف پاؤں چھومنے کے لیے آتے تھے. اتنی، جن میں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جو غوث پاک کے پروردہ اور غوث پاک سے فیض پائے ہوئے، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی شیخ، اتنی بڑی ہستی جو سمجھے، عوارف المعارف والوں کو سمجھے، وہ کون ہے؟ ایسی ہستیاں لکھنے والے کون ہیں، کہنے والے کون ہیں؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں میرے شیخ پاک کے پاس آتے تھے، صرف آ کر قدم بوسی کرتے تھے. سمجھے؟ جب مقام ملتا ہے تو یوں ملتا ہے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.